نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. من کفر باللہ، جس شخص نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ شخص جو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، اور لیکن وہ شخص کہ کھل گیا جس کا سینہ کفر کے ساتھ، فعلیہم غضب من اللہ، پس ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر مار دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم وابصارہم، اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت کرنے والے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں کہ بے شک وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد جب وہ آزمائے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا 14واں رکوع آیات نمبر 106 سے لے کر 110 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں شیطان نے قرآن سے متعلق جو وسواس ڈالے ان کا رد کیا گیا، اور بتایا گیا کہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ آج کے سبق میں جو آدمی کفر پر قائم رہے اس کی سزا کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر ناراض ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مجبور اور مضطر کی حالت کو اور رخصت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرے اور کفر بھی بڑی خوشی سے کرے، سینہ کشادہ کر کے کرے، تو وہ آدمی اللہ کے غضب کا حقدار ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن ایک دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ کفر پر راضی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مجبور کیا، اس کو مارا پیٹا، حالت اضطراری ہو گئی، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حالت اضطراری، مجبوری کی حالت، اکراہ، جبر، مفسرین فرماتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہے جی؟ ایک اکراہ ناقص اور ایک اکراہ تام۔ اکراہ ناقص یہ ہے کہ ایک آدمی کو کوئی کافر پکڑ لے اور کہیں اس کو کلمہ کفر منہ سے نکال ورنہ تجھے ہم تھپڑ ماریں گے، تجھے ہم کان پکڑائیں گے، تجھے جوتے ماریں گے، یہ اکراہ ناقص ہے، کیونکہ کان پکڑ لینا، تھپڑ کھا لینا، جوتے کھا لینا انسان کی برداشت میں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اکراہ تام، کہ انہوں نے گن رکھی ہے اس کے کان پٹی پہ اور تجھے قتل کر دیں گے، یا چھرا ان کے پاس ہے، تیرے بازو کاٹ دیں گے، تیرے ہاتھ کاٹ لیں گے، تجھے معذور کر دیں گے، اور اس کو بھی یقین ہے کہ وہ کر دیں گے ایسا، وہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ طاقت میں ہے، وہ نشے میں ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ ہو گیا اکراہ تام، یعنی مکمل مجبوری اور اضطراری حالت میں۔ جب یہ حالت ہو، پہلی صورت میں تو اجازت نہیں ہے، پہلی صورت میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا تو برداشت کرنا چاہیے نا، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو تھوڑا سا کوئی ڈنڈا دکھائے تو بندہ کلمہ کفر کی طرف چلا جائے، یہ بات تو نہ ہوئی۔ جو دوسری صورت ہے جس میں بالکل جان کو خطرہ ہے یا معذور ہونے کا خطرہ ہے، اس صورت میں اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھے اجازت ہے۔ عزیمت یہاں بھی یہی ہے کہ بندہ ڈٹ جائے۔ ایک ہوتی ہے عزیمت، ایک ہوتی ہے رخصت۔ عزیمت یہ ہے کہ بندہ ڈٹ جائے اور اللہ کے نام پہ جان قربان کر دے تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن رخصت اس میں یہ ہے، اگر اس نے اس حالت میں جب بالکل جان کا خطرہ تھا کچھ ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ کفر تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ دل سے اس نے نہیں کہا، اس نے ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے کہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ کتنے ان پر مظالم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، عزیمت پر عمل کیا، اور انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، معذور ہونا، سزائیں برداشت کر لیں، لیکن کلمہ کفر منہ سے نہ نکالا۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو آپ واقف ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی احد احد کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے ایمان لانے والوں میں تھے۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، پھر ان کے بیٹے حضرت عمار، یہ ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل بے ایمان نے، لعین نے
برچھا مار کر چیر کے رکھ دیا تھا، ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن کلمہ کفر انہوں نے نہیں کہا، جان قربان کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط آیا مسیلمہ کذاب کا، اور اس لعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط میں لکھا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، سب کو استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیونکہ جھوٹے نبوت والے کا تذکرہ سن کے مومن آدمی کو فوراً انکار کرنا چاہیے کہ ہرگز آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ تو اس نے کہا جی آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ تو ایسے کرتے ہیں، مل جل کر نظام چلاتے ہیں، آدھی زمین پر آپ حکومت کریں اور آدھی زمین پر میں حکومت کرتا ہوں۔ اس بے ایمان نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا، آپ نے جواب لکھوایا، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کی جانب ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بے وقوف آدمی، زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین ساری کس کی ہے؟ اللہ۔ اللہ کی۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ زمین تقسیم کریں؟ تو رسول ہے کہ پٹواری ہے؟ زمینوں کے بٹوارے شروع کر دیے تو نے۔ یہ خط آپ نے لکھا اور آپ نے فرمایا کون ہے جو خط لے جائے اور جا کر اس بے ایمان کے ہاتھ میں پکڑا کے آئے۔ حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب سے ایک صحابی ہیں، مسجد نبوی کے باہر کھجوریں بیچا کرتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ حضور کا خط لے کر گئے، کئی دنوں بعد موقع ملا اس کے دربار میں پہنچنے کا۔ جب اس کے دربار میں گئے، اس کو بتایا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا صحابی ہوں، اور یہ خط تیرے خط کے جواب میں لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا جلدی دو، وہ تو انتظار کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا جواب آتا ہے۔ اب مجمع میں اس کے درباریوں میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو پتہ نہیں ہے خط میں کیا لکھا ہوا ہے، حضرت حبیب انصاری کو تو پتہ تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے خط پڑھا جس میں اس کو جھوٹا کہا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب اس کے چہرے پہ نحوست ٹپکنے لگی اور وہ قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بکواس کرتا۔ ابھی اس نے بات کی نہیں، لیکن صحابی رسول کہاں برداشت کریں اپنے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی۔ ابھی اس نے کچھ نہیں کہا کہ ابھی انصاری پہلے کہنے لگے بھئی زبان کو لگام میں رکھنا، نبی پاک کے بارے میں کوئی بکواس نہ کرنا، حضور نے تجھے جھوٹا کہا ہے تو سچ کہا ہے نا، تو جھوٹا ہی ہے نا، تو کون سا سچا ہے؟ انہوں نے یہ بات اس کے دربار میں اونچی کر دی تو سب کو پتہ چل گیا کہ خط میں صاحب کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ اب تو غصہ تو اس کو خط پڑھ کے بھی آیا ہوا تھا، اب تو واپس سے باہر ہو گیا کہ یہ کون ہوتا ہے میرے دربار میں کھڑا ہو کر مجھے جھوٹا کہنے والا، پکڑو اس کو۔ پکڑ لیا گیا، چونکہ آپ قاصد تھے اور قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، یعنی پہلے دور میں بھی ایک آدھ بندہ تو جاتا ہے نا، کوئی پیغام لے کے جانے والا آنے والا، لڑائیاں ہوتی ہیں قوموں کی، لیکن پیغام لے جانے والے کو، قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اور یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ قاصد ہے اور قاصد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا تجھے تو میں نہیں قتل کرتا، لیکن چونکہ تو نے میرے دربار میں کھڑے ہو کے مجھے جھوٹا کہا ہے، اس لیے تجھے ایک دفعہ مجھے سچا کہنا پڑے گا، پھر تو جا۔ تو حضرت حبیب انصاری فرمایا کمال کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جھوٹا کہیں اور پھر میں تجھے سچا کہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر اس طرح نہیں کرے گا تو میں تجھے سزا دوں گا، میں مار ڈالوں گا۔ تو میں مار ڈال، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر، جس کو حضور نے جھوٹا کہا ہے اس کو میں سچا نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا میں تیرے اعضاء کاٹوں گا، فرمایا کاٹ دے۔ چنانچہ وہ ظالم ٹوکا لے کر آپ کے ہاتھوں کے انگلیوں کے پور پر مارتا ہے اور یہ پور کٹ گئے آگے سے۔ کبھی اندازہ کرو ناخن کاٹتے وقت تھوڑا سا ناخن تراش اندر چلا جائے کتنا درد ہوتا ہے، جس کے سارے پور کٹ گئے۔ اس نے کہا اب بتا، اس نے کہا بتا وہ رہا ہوں جو حضور نے بتایا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور حضور سچے نبی ہیں۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ سارا ہی کاٹ دو۔ ہاتھ کٹ گیا، اب بتا، فرمایا بات وہی ہے جو حضور نے بتائی ہے، حتیٰ کہ اس نے کونی سے بازو کاٹا، پھر کندھے سے کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر اسی طرح کاٹتے کاٹتے پاؤں، پھر دوسرا پاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس ظالم نے شہید کر دیا حضرت حبیب انصاری کو،
اور ہر عضو کے کٹتے وقت کہتا تھا وہ ایک بار کہہ دے کہ تو سچا ہے، جا تو آزاد ہے۔ حبیب انصاری فرماتے جس کو حضور نے جھوٹا کھائے میں اس کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ جی سارے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا جناب جذبہ ہے، اور آپ بالکل ٹھنڈے ہو کے سن رہے ہیں، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی کہاں سے لائے گا؟ حضور کے غلاموں جیسا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ جان قربان کر دی، لیکن یہ کلمہ کفر تھا نا، جھوٹے نبی کو سچا کہنا، جھوٹے نبی کو سچا کہنا کلمہ کفر ہے۔ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، آزاد سارے کٹوا دیے اور کاٹ کاٹ کر اس ظالم نے شہید کر دیا، لیکن ایک مرتبہ بھی جھوٹے نبی کو سچا نہیں کہا جو حضور نے بات کہی سچی بات وہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کفر مجبوری کی عالم، حالانکہ اس وقت جو ان پر بیت رہی تھی، اگر وہ ایک دفعہ کہہ دیتے، دل سے نہ کہتے، یقیناً دل سے کہاں کہہ دیتے، تو رخصت تھی ان کے لیے، کہ گنجائش تھی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا کہ اس کے عذاب کاٹے جا رہے تھے، اس نے کہہ دیا، وہ بھی اوپر اوپر سے کہا، لیکن فرمایا نہیں، انہوں نے عزیمت پر عمل کیا، آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں عزیمت پر عمل کرنے والے، لیکن قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ لوگوں جیسے کہ صحابہ اکرام ایمان لائے، پھر ہدایت پاؤ گے۔ اب لوگوں میں سارے لوگ بہادر تو نہیں ہوتے، کچھ ہماری طرح کے بزدل بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مثال تو ہونی چاہیے نا، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سے کوئی نہ کوئی مثال تو ہونی چاہیے کہ اس طرح گنجائش پر بھی کسی نے عمل کیا ہے، اس طرح گنجائش پر بھی کسی نے عمل کیا ہے، وہ مثال تو ہونی چاہیے بھائی، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اب یہ مثال، یہ گنجائش پر عمل کرنے کی مثال بھی موجود ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھرانہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ بیچارے سارے ابو جہل کے غلام تھے، اتنے بڑے ظالم کے غلام تھے، چنانچہ وہ بدبخت رسیوں سے ان کو باندھ دیا کرتا، اور کب بیڑیاں لگ جاتی اور یہ سارا دن دھوپ میں پڑے رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، آپ فرماتے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب حضرت یاسر کو بھی مار مار کر شہید کر دیا گیا، حضرت سمیہ ان کی اہلیہ کو بھی مار مار کے شہید کر دیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو جہل نے کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہو کہ میں ان کو رسول نہیں مانتا ورنہ تجھے بھی مار دیں گے۔ تو انہوں نے کہہ دیا تھا وہاں، اس وقت انہوں نے کہہ دیا، اور پھر جسم کام کا وہاں ابو جہل نے تو چھوڑ دیا، پھر یہ بھاگے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری ماں کو مار ڈالا، یا رسول اللہ میرے باپ کو مار ڈالا ان ظالموں نے، اور پھر مجھے یہ کہا تو میں نے مجبوراً وہاں کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا عمار دل کی کیفیت بھراؤ، کہا یا رسول اللہ دل میں تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا عمار کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائیں گے۔ اور پھر حضور نے خود اجازت دی کہ آئندہ بھی اگر وہ اس طرح کی بات کہے تو اس ظالم کے سامنے کہہ دیا کر۔ اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ہمارا آج کا سبق ہے کہ مجبوری کے عالم میں اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو جناب اس کے لیے رخصت ہے۔ اب کوئی نعوذ باللہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ بات بنا کے اعتراض کرے، لیکن یہ تو دیکھو نا، اس کی ماں کو اس کے سامنے شہید کیا گیا، اس کے باپ کو اس کے سامنے شہید کیا گیا، اور پھر میرے جیسے بزدل لوگوں کے لیے نمونہ بھی بن گیا، رخصت بھی بن گئی، اور قرآن پاک میں رخصت کی آیت بھی آ گئی۔ اب سنیے جی، اللہ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد پھر کفر کہہ رہا ہے، اس پر اللہ کا غضب آئے گا، لیکن بیچ میں اللہ نے رخصت کا ذکر کیا، الا من اکرہ، ہاں وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل اطمینان مطمئن رہے ایمان کے ساتھ، دل میں ایمان کے بارے میں کوئی فرق نہ آئے، اس کے لیے تو رخصت ہے۔
ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا کھل جائے کفر پر سینہ، اصل سزا تو اس کے لیے جس کا سینہ کفر پر کھل جائے، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اگر آپ آیت پہ دوبارہ غور کریں تو میں اس کا آسان ترجمہ کروں، یہ جو بیچ میں ہے نا جی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس ٹکڑے کو 1 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں اور یوں دیکھیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، پھر جلدی سمجھ آئے گی۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، ایمان کے بعد، ولکن من شرح بالکفر صدرا، اور کفر کے ساتھ اس کا سینہ کھل گیا، فعلیہم غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب آئے گا۔ ہاں الا من اکرہ، جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل ایمان پر مطمئن رہا، الا، اس پر نہیں، یعنی اللہ کا غضب اس پر نہیں آئے گا، باقی جس نے جان بوجھ کر کفر کیا اور سینہ کھول کر کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب آئے گا، اور صرف غضب ہی نہیں آئے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو رخصت اور عزیمت دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ رخصت یہ ہوتی ہے کہ بس گنجائش، اور عزیمت یہ ہوتا ہے کہ بڑا اونچا کام۔ ہمارے جو اکابرین ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اکثر عزیمت پر ہی عمل کیا کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا، بیمار تھے تو بیماری کے عالم میں وضو نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ رخصت تھی اس وقت تیمم کی ان کے لیے اس کیفیت میں۔ تو اب شاگردوں میں سے چاہتے تھے کہ حضرت جی کو کچھ سمجھائیں کہ حضرت آپ رخصت پہ عمل کریں، ابھی آپ کے لیے زیادہ پانی استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو لیکن اب وہ بڑے عالم تھے، ان کو کون سمجھائے، شاگردوں میں بھی بڑے عالم تھے، لیکن آخر استاد ہوتا ہے۔ تو کسی شاگرد نے کہا کہ انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا، تو وہ گئے حضرت کے پاس، حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا جی پوچھو۔ کہا جی جو باب الرخصت ہے احادیث میں، یہ کن لوگوں کے لیے، یہ جو رخصت ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ حضرت مسکرا پڑے، انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا مجھے مسئلہ سمجھانے آئے ہو؟ وہ تو سمجھ گئے کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہا جی حضرت بس پوچھنے آئے ہوں۔ کہا نہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم سمجھانے آئے ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آئندہ تیمم کروں گا۔ رخصت تو ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں عزیمت پہ عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹھیک ہے جناب میں عمل کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے عزیمت پہ ہی عمل کیا کریں، تاہم جہاں پہ رخصت ہو وہاں پہ گنجائش ہے۔ کچھ رخصت والے بھی ہوتے ہیں نا جی، سارے عزیمت والے نہیں ہوتے، کچھ ہماری طرح بھی ہوتے ہیں جو رخصت پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ عزیمت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، مجبوروں کے لیے رخصت ہے، اور کچھ جناب پھر جو ہے نا شوقیہ طور پہ۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں اگر سمجھ لی جائے تو سمجھنا یہاں پہ بہت آسان ہے، تو جو ایسا بدرات کہ رخصت اور عزیمت، بڑے لوگ کس پر عمل کرتے ہیں جی؟ عزیمت، اور کمزور لوگ وہ رخصت پر عمل کر لیتے ہیں، اور اعتراض کسی پر نہیں ہوتا، نہ عزیمت پر والے پر ہوتا ہے نہ رخصت والے پر ہوتا ہے، صرف عزیمت والوں کو ذرا سلام پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا کیا خیال ہے یہ رخصت والوں میں ہوں گے یا عزیمت والوں میں؟ سارے بولو جی۔ عظیمت والا۔ یہ تو بہت بڑے عزیمت والوں میں، سابقون الاولون میں ہیں، بالکل پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلی صف ہے یہ امت کی، عزیمت والے لوگ ہیں۔ رخصت ہوتی ہے جان کا خطرہ ہو تو اس وقت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو عزیمت والے نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ چلو رخصت پہ عمل کر لیا۔ علی جیسا شیر خدا وہ کہاں رخصت پر عمل کرتا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تینوں کی خلافت کو حضرت علی مانتے نہیں تھے، لیکن وہ چونکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ظالم لوگ تھے تو حضرت علی رخصت پر عمل کرتے ہوئے مان لیا انہوں نے۔ بتاؤ بھائی یہ دل مانتا ہے آپ کا؟ نہیں۔ علی جیسا جنا ہو پھر جناب وہ رخصت پہ عمل کرے؟ یہاں تو عزیمت پہ عمل کرنے والے لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چاہے بدر کا میدان ہو، اللہ چاہے خیبر کا میدان ہو، چاہے کوئی جہاد ہو، سب سے آگے رہنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور رخصت تو ہوتی ہے ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے، علی جیسے کہاں لوگوں کے لیے کہاں سے رخصت آئی؟ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ رخصت والے نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ عزیمت والے تھے۔ خیر، بات تو رخصت کی ہوئی تو میں نے ضمن وہ بات بھی عرض کر دی کہ جس کا سینہ کفر پر کھل جائے اس پر اللہ کا غضب ہے، جس کا سینہ کفر پر نہ کھلے اور حالات کی وجہ سے مجبوراً وہ کوئی ایسی بات کر دے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حالات سے مراد وہ ہے کہ اکراہ تام وہ ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو یا اعضاء کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اب اس کے بغیر جو کلمہ کفر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ہے، اس لیے کہ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس لیے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ جو کفر کر رہے ہیں وہ دنیا ہی کے ساتھ تو دل لگا کے بیٹھے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے مہر مار دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، واولئک ہم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت والے ہیں، غفلت میں پڑ گئے ہیں، کفر میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں پر مہر مار دی ہے، حق بات سنتے کوئی نہیں، آنکھوں پر مہر لگ گئی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے کوئی نہیں، دل پر مہر لگ گئی ہے، دل کے اندر ایمان جا کوئی نہیں سکتا۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ بے شک وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے، ناکام ہونے والے ہوں گے۔ اللہ آخرت کے خسارے سے بچائے، آمین۔ یہ تو خسارے والے ہیں۔ اور کامیاب کون ہے؟ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جب وہ آزمائے گئے، آزمائشوں میں پڑے، مصیبتوں میں پڑے، پھر گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کرتے رہے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر پھر بھی ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو تیرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو مخلص بندہ ہو اس سے کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔